اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن۔ حسین کے ساتھ کوئی گیا نہیں۔ میں نے کہا حسین نے کسی کو بلایا نہیں، جانے کی بات نہیں ہے، امام حسین نے کسی کو بلایا نہیں کہ اگر بلاتے تو میں نے کہا میرا ایمان ہے، اب میں کتاب کی نہیں دل کی بات کر رہا ہوں اور اس کو کتاب سے ثابت کروں گا۔ اگر حسین آواز لگا دیتے کربلا کا میدان تنگ پڑ جاتا، اتنے لوگ آ جاتے، کہ وہ کیسے آتے؟ میں نے کہا حسین کی داستان سننے کو بلا لو تو میدان کم پڑ جاتا ہے۔ ساڑھے 1300 سال گزرنے کے بعد اگر آواز لگا دے کوئی حسینی تو حسینی کی آواز پر اتنے آتے ہیں کہ مسجدیں بھی کم پڑتی ہیں، میدان بھی کم پڑتے ہیں۔ اگر حسین آواز لگاتے تو میدان کربلا کم پڑ جاتا، لیکن حسین نے کسی کو بلانا نہیں چاہا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی جو آپ کی نظر کے سامنے۔ دوسری بات اب سنو، اگر حسین بلاتے تو صرف زمین کے اوپر کے لوگ نہیں آتے، اگر حسین بلاتے زمین کے اوپر کے نہیں آتے، جو زمین کے اندر چلے گئے تھے وہ بھی آتے، جو ماں کے پیٹ میں تھے وہ بھی آتے، جو عالم ارواح میں تھے وہ بھی آتے۔ کسی نے کہا امین القادری ہوش کی بات کر، اتنا مبالغہ نہ کر۔ میں کہتا ہوں یہ تو دل کی بات کہی، لیکن دل کی بات کتاب سے ثابت کرنا پڑے گی۔ قبر کے اندر والے بھی آتے، ماں کے شکم والے بھی آتے، عالم ارواح والے بھی آتے۔ میں نے کہا ہاں، کربلا میں تم عینک اور عدسے لگاتے ہو نا محرم میں، ذرا 11ویں کی اپنی تقریریں بھی یاد کرو کہ وہ کیا ہے۔ میں نے کہا سن، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، زبدۃ الاثار ہیں، اس کے بعد امام اہل سنت بھی لکھ رہے ہیں، اور ہمارے علماء بھی بزرگ بھی لکھ رہے ہیں، اور دوسروں کے بزرگوں نے بھی لکھا۔ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو جو قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی، جو پیدا نہیں ہوئے تھے وہ بھی غوث پاک کے سامنے آ کے گردن جھکا گئے، اور پورا افق بھر گیا۔ میں نے کہا جب 11ویں نمبر کے بیٹے کی آواز پر جب وہ گردن جھکانے آ سکتے ہیں تو حسین کی آواز پر گردن کٹانے کیوں نہیں آ سکتے؟ اسی لیے تو ہمارے یہاں سے آواز بلند ہوئی، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ گردن جھکانے آئے کہ نہیں عبد القادر جیلانی کی آواز پہ؟ اور عبد القادر جیلانی کون ہے؟ جو حسین کے نام پہ سر جھکائے اسے عبد القادر جیلانی کہتے۔ حسین نے بلایا نہیں، اگر بلاتے تو معاملہ بلانا کیوں، وہ چاہتے تھے میں نے مقابلہ نہیں کرنا، مقابلہ ہوتا ٹکر ہوتی تو ایک جیتتا ایک ہارتا، کہتے دو شہزادوں کی، آج بھی کہا جا رہا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، حالانکہ ہائے لوگوں کو کیا کہا جائے۔ تو حسین پاک چاہتے تھے کہ میں نے اتنے لوگوں کو لے جا کر یزید کو ختم نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یزید یہ ختم ہوگا پھر کوئی یزید کھڑا ہوگا، میں نے یزید کو ختم نہیں کرنا ہے، یزید رہے نہ رہے مجھے پرواہ نہیں، میں نے یزیدیت کو ختم کرنا ہے۔
فکر یزیدیت کو ختم کرنا ہے. اگر امام حسین کربلا نہ چاہتے تو جو شراب آج چھپ کے پی جا رہی ہے یہ چھپ کر نہیں پی جاتی. کیوں؟ علل اعلان پی جاتی. ممبروں پہ بھی پی جا سکتی تھی, مسجدوں میں بھی پی جا سکتی تھی, مدرسوں میں بھی پی جا سکتی تھی. اور جب پینے والا پیتا, توجہ, جب پینے والا پیتا, منع کرنے والا تو پہلے منع کرتا ہی نہیں. کوئی سرفیرہ میری طرح کوئی ہو کر کے منع کرتا, پینے والا جواب دیتا مجھے کیا منع کر رہا ہے, امام حسین کے امام نے شراب پی ہے, معاذ اللہ. جواب کیا ہوتا؟ معاذ اللہ ثم. یہ جواب نہیں ہوتا معاذ اللہ, یہی جواب ہوتا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یزید کو تو حسین نے اپنا امام مانا تھا, اس نے شراب پی. کوئی زنا کرتا, معاذ اللہ, روکا جاتا, کہتا کس منہ سے منع کرتے ہو؟ امیر المومنین نے مومنوں کے, اگر مومن زنا کر رہے تو کیا تکلیف ہے؟ امیر المومنین نے زنا کیا ہے, معاذ اللہ. بولو یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ امام حسین نے کہا 18 لے کر کے جاؤں گا لیکن یزیدیت کا خاتمہ کروں گا. اور امام حسین چاہتے تھے دو چیزیں. یزید کے دور میں دو چیزیں ختم ہو رہی تھی. یزید کے دور میں امام حسین دو چیزوں کو ختم ہوتا دیکھ رہے تھے. ایک کیا؟ ایک تو یہ تھی, امام عالی مقام دیکھ رہے تھے کہ اظہار جرأت, اظہار جرأت اظہار, اظہار جرأت نہیں, جرأت اظہار, اظہار رائے کی ہمت اور طاقت, یہ ختم ہو رہی تھی یزید کے دور میں. ایک. اور دوسری قوت احساس. ان دو نکات کو خیال کرنا, یہ دو نکات پہ بہت توجہ دینا. جرأت اظہار اور قوت احساس, یہ ختم ہو رہی تھی اور یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا یزید. مطلب قوت احساس کا مطلب کوئی غلط کر رہا ہے, کوئی غلط کر رہا ہے, پبلک کو کچھ پڑی نہیں رہتی کسی دور میں, ٹھیک, پبلک دیکھتی ہے کہ میرا بڑا کیا کر رہا ہے, توجہ آپ کی, میرا بڑا کیا کر رہا ہے. تو اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا ہے اہل باطل کا کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو دو چیزوں کے ذریعے سے خریدنے کی کوشش کی جاتی. ایک یہ, پیسہ لے لو, ہمارے حامی بن جاؤ, ہماری حمایت کرو, ٹھیک. اس لیے اپوزیشن آپ جس کو کہہ لیں, اپوزیشن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. جیسے آج کل ہو رہا ہے, آج گنڈا گردی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اپوزیشن خرید لیا گیا دنیا کے اندر. کسی بھی دنیا کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ, بڑوں کو خریدا جاتا ہے. اتنے توڑے لے لو, اتنے تھیلے لے لو, یہ عیش لے لو, وہ آرام لے لو, ہمارے خلاف نہیں بولنا. تو پھر پبلک کیا دیکھتی ہے؟ لیڈر ہمارے چپ ہیں, قائدین ہمارے خاموش ہیں, ہم بھی چپ ہو جائیں. یہ ہوتا ہے, ٹھیک. لیکن ایک دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, دوسرے قسم کے لوگ, جو لوگ خریدے نہیں جاتے, جو خریدے نہیں جاتے, تو ان کو پھر کم کیا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے, اڑا دیا جاتا ہے, مار ڈالا جاتا ہے. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو دوسرے قائدین ہوتے ہیں وہ جان بچانے کے لیے, میرے بچے یتیم نہ ہو, میری بیوی بیوہ نہ ہو, میرا عیش نہ جائے, میرا آرام نہ جائے, تو وہ ان کا انجام دیکھ کے دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے عوام کے اندر سے قوت احساس, غلط ہو رہا ہے, یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. اور جب یہ احساس عوام سے ختم ہوتا ہے تو خواص کے اندر وہ جو جرأت ہوتی ہے روکنے کی, ٹوکنے کی, وہ ختم ہو جاتی ہے. یزید یہی چاہتا تھا کہ ہم یہ کریں, اور اس کو کسی سے خطرہ نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہم لوگوں کو دبا لیں گے طاقت سے, دبا چکا بھی تھا وہ, اس لیے کہ یہ اس کی کوشش اس وقت کی نہیں تھی, بہت پہلے سے وہ تانے بانے بن رہا تھا. آپ پوری تاریخ پڑھیں, ابن جریر کو اٹھا کے پڑھیں, ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھیں, علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھا کر کے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا. اسی طریقے سے خطبات محرم ماضی قریب کی کتاب ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, آپ کو یزید کا کردار اس میں بھی مل جائے گا. اسی طرح سے وہ تانے بانے بن رہا تھا اور یہ احساس ختم کیا جا رہا تھا, برائی کو برائی کو. حالت یہ تھی میرے عزیز کہ جمعہ کا خطبہ دیا جاتا, اتنی لمبی لمبی اس میں پھیکم پھاک ہوتی کہ جمعہ کا خطبہ ہوتے ہوتے عصر کا ٹائم آتا, عصر کا ٹائم آتے آتے مغرب کا ٹائم آنے لگتا, تو صحابہ جو جونیئر صحابہ وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے, تو وہ ڈر کے مارے, نماز کا وقت جا رہا ہے, ڈر کے مارے. یہ تاریخ ہے ہماری. آپ کہتے ہیں حسین کو کیا ضرورت تھی؟ یہ ضرورت تھی, حسین کو ضرورت یہ تھی.
جب نماز کا وقت جمعہ کا جا رہا ہوتا تو وہ لوگ ڈر کے مارے چپکے سے ہاتھ اٹھا کر کے نماز پڑھتے، یوں یوں بیٹھے بیٹھے سلام پھیر دیتے، جمعہ جا رہا ہے۔ ایک شخص نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کے کہا کہ کوئی نئی شریعت نہیں آئی، کوئی نیا قانون نہیں آیا، محمد الرسول اللہ جو قانون لے کے آئے تو وہی قانون آ رہا ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، یہ اپنی بکواس بند کرو، نماز شروع کرو جمعہ کی۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ اس کو نماز کی بڑی فکر ہے، اڑا اس کی گردن اڑا، مسجد میں گردن کس بنیاد پہ؟ جمعہ کے لیے کہا گیا، جمعہ کے لیے کہا گیا، گردن اڑا۔ یہ حالات بن رہے تھے میرے عزیز۔ امام حسین نے سوچا میں جاؤں گا، میں یزیدیت مٹاؤں گا، اور یہ جو اظہار جرأت ہے نا، یہ جرأت ہے جو جرأت ہے جو اظہار کی جرأت، کسی کی کوئی بات حق کہنے کی جو جرأت اور بے باکی ہے، میں وہ لوگوں کے درمیان زندہ کروں گا۔ غلطی کا احساس، قوت احساس لوگوں کے اندر جو مٹ رہا ہے اس کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ میں جاؤں گا، مقابلہ نہیں کروں گا، لیکن میں بے نقاب کروں گا یزید کو۔ اس فکر کے ساتھ امام علی مقام تشریف لے گئے۔ پھر ایک اور بات، انسان کی ذہنیت ترتیب پاتی ہے، توجہ کرنا، انسان کی ذہنیت ترتیب پاتی ہے گھر کے ماحول سے، انسان کی ذہنیت ترتیب پاتی ہے گھر کے ماحول سے۔ یہ میں تمہید کے طور پہ بات عرض کروں، مقدمے کے طور پہ واقعات کربلا کل سے پڑھنا ہے، لیکن آپ توجہ کریں، ترتیب پاتی ہے ذہنیت گھر کے ماحول سے۔ اب امام حسین جس ماحول میں پلے تھے اور بچے جس ماحول میں پڑے تھے، میں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا کیونکہ میرا عنوان امام حسین ہے۔ امام حسین جس گھر میں پرورش پا رہے تھے وہ گھر کون سا تھا؟ آئیے نمبر 1 چلتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے بڑے بوڑھے جب گھر کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اپنے فاضل اوقات میں بچوں کو بتاتے ہیں، بیٹا تیرے دادا ایسے تھے، تیرے نانا ایسے تھے، تیرے چچا ایسے تھے، ہے نا، وہ تیری نانی ایسی تھی۔ خاندان کے حالات ہر گھر میں بتائے جاتے ہیں۔ اب حسین پاک کے نانا، ان کے حالات تو پوری دنیا کو بتائے جا رہے تھے، اور امام حسین ان کو صرف دیکھ نہیں رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، ان کے حالات بھی سن رہے تھے۔ کیسے حالات؟ طائف کی وادی میں حق لے کر گئے، پتھروں کی برسات ہوئی۔ اشارے دے رہا ہوں، ایک ایک واقعے پر بہت وقت جائے گا، لیکن اشارہ آپ سب کو یاد ہے نا وہ واقعات۔ طائف کی وادیوں میں پتھروں کی برسات ہوئی، نالائن خون سے بھر گئی۔ امام حسین کے نانا کو کہا گیا کہ دعوت روک دو محمد کا، جان لے سکتے ہو لیکن حق زبان سے روکنے سے، حق بولنے سے نہیں روک سکتے۔ اس کے بعد 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان کو قید کیا گیا اور کہا گیا محمد عربی دعوت دین حق کو روک لو۔ محمد الرسول اللہ نے کہا سب لٹا دیں گے لیکن نہیں چھوڑیں گے حق کہنا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے پاس قافلہ جاتا ہے مکے کے لوگوں کا، اور قریش مکہ جا کر کے کہتے ہیں محمد عربی ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اسے روک دیا جائے ورنہ اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اس کو ہمارے حوالے کر دو، ایک خوبصورت آدمی لے لو، ایک خوبصورت بچہ ہم سے لے لو، ایک خوبصورت جوان ہم سے لے لو، پیسے لے لو، دولت لے لو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم کیا کرو گے؟ تو کہا محمد کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا اچھا تم اپنا بچہ مجھے دو، میں اس کو ناز و نعمت سے پالوں، ناز و نعمت سے پالوں، میرے بچے کو تم قتل کر دو۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے تم کئی مرتبہ میرے پاس آئے ہو، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، حضور پیچھے سے تشریف لائے، آنے کے بعد میرے آقا نے پوری گفتگو سنی، چچا کی گفتگو بھی سنی، ان لوگوں کی گفتگو بھی سنی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب آئے چچا کے پاس، پیارے چچا نے کہا میرے بھتیجے آپ نے سن لیا نا انہوں نے کیا کہا؟ اس وقت میرے آقا نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا چچا وہ مجھے روکنا چاہتے ہیں، اے میرے چچا اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور وہ پھر کہیں کہ میں دین سے دستبردار ہو جاؤں، واللہ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، اگر وہ چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں تو بھی میں اپنی
اپنی دعوت سے نہیں رک سکتا. اللہ اکبر. پھر چچا نے جب بھتیجے کی یہ استقامت دیکھی تو کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی تائید اور حمایت کرتا رہوں گا, واللہ پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے. اب امام علی مقام کے سامنے یہ سب جرأتیں تھی, اپنے نانا کی جرأت, اگر حضوری کی جرأت بیان کی جائے تو پھر وقت کہاں رہ جاتا ہے, لیکن ایک اشارہ دے دیا. اس کے بعد دادا کی جرأت کیا تھی؟ امیر حمزہ کا کلیجہ, یہ دادا لگتے تھے نا رشتے میں امام حسین سے, کلیجہ چبایا گیا کس کے لیے؟ حق کے لیے. اسی طریقے سے چچا کی جرأت, بازو کاٹ دیے گئے جعفر طیار کے. یہ ساری داستان امام حسین بچپنے سے سن رہے تھے. پتا چلا مرنا ان لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے جس کے خاندان میں نہ کبھی کوئی اللہ کی راہ میں مرا ہو نہ کبھی کسی نے مارا ہو. وہاں تو آنکھیں کھلی تھی, آنکھیں کھلنے پر سنا تھا چچا اللہ کی راہ میں مارا گیا, دادا اللہ کی راہ میں مارا گیا, اللہ اکبر, فلاں اللہ کی راہ میں مارا گیا, نانا کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا. یہ داستان عظیمت اور استقامت گویا کہ حسین کے کانوں میں بچپنے سے گونج رہی تھی. اور پھر رہی شجاعت کی بات, اللہ اکبر, تو بزدل بلّہ اللہ کہنے والے کہتے ہیں شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے, لومڑی کا بچہ لومڑی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی شیر کا بچہ شیر کیا ہوتا ہے؟ حسین کا باپ شیر نہیں تھا بلکہ شیر خدا تھا. اور کیسا بہادر کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے موقع پہ فرمایا جھنڈا کل اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا. کون نہیں ہوگا؟ فرار نہیں ہوگا, وہ کرار ہوگا, کرار. میں کرار نہیں کہتا, ہاں جس سے لوگوں کے دل چھلنی ہو نسبیت کے, تو کرار. علی کون تھے؟ کرار. حضور کی حدیث, آقا نے فرمایا وہ فرار نہیں ہوگا, وہ کرار ہوگا. کرار زمین تھر تھرا جاتی ہے, نسبیت کے کلیجے تھر تھرا جاتے, وہ کرار ہوگا. کرار غیر فرار, وہ کرار. فرار کس کو کہتے ہیں؟ جو بھاگ جائے پیٹ پھیر کر. اور کرار کس کو؟ جو پلٹ کر حملہ کرے, پلٹ کر. اور پھر وہ کون سا کرار؟ صرف کرار نہیں, حیدر کرار. کون سا کرار؟ حیدر کرار. یعنی حیدر کہتے ہیں شیر کو, اور کرار مطلب پلٹ کر حملہ کرنے والا. آقا نے کہا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو کرار ہے, یعنی پلٹ کر کے حملہ کرنے والا ہے. پلٹ. اتنا بہادر باپ کا بیٹا آج مسلمان بزدلی کا شکار ہے. ہم کہتے ہیں حسین کو دیکھو, حسین عزم کا نام, حسین حوصلے کا نام, حسین انقلاب کا نام, حسین جہد مسلسل کا نام, حسین حرکت مسلسل کا نام, حسین حیات ابدی کا نام, حسین حیات سرمدی کا نام. لوگ کہتے ہیں خانقاہی نظام قائم کرو. خانقاہی, میں کہا کون سا خانقاہی؟ تو کہا کوئی ایک گال پہ مار کے جائے تو دوسرا بھی پیش کر دو. میں نے کہا نا, یہ کوئی خانقاہی نظام ہے؟ نا, یہ نامردی کا نظام ہے. نظام خانقاہیت کیا ہے؟ جرمنی کی خاک چھاننے والا اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اپنی ذات کے لیے کوئی مارے تو دوسرا پیش کر دینا, یہ ہے خانقاہی. لیکن جب دین پر وقت آئے تو پھر کونے میں گھس کے بیٹھنا یہ نامردی ہے. پھر بیٹوں کو لے کر آنا ہوگا. ہم لڑنے لڑانے مرنے مرانے کی بات نہیں کر رہے, آپ بات سمجھیں. کیا کہہ رہے ہم؟ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. امام حسین علیہ جدی علیہ السلام, یہ خاندان کی داستان تھی. ایک اور بات, یہ بہادری کی داستان تھی. اب دوسری بات, حسین
خود کو جان دے دینا, کلیجہ چبوا لینا, یہ تیرے خاندان کا حوصلہ ہے. لیکن خود مر جانا, خود جان دے دینا یہ آسان ہے. کربلا ایسی نہیں ہوگی. کہا پھر کیسی ہوگی کربلا؟ کہا اس میں بیٹا تیرے سامنے کاٹا جائے گا. کہا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں. حسین نے کہا میرے لیے, اس سے ڈرے وہ بیٹے کے کٹنے سے, بیٹے کے کٹنے سے ڈرے وہ جس کے یہاں یہ واقعہ نہیں ہوا ہو. بھائی پہلی بار جو حادثہ ہوتا ہے اس میں ڈر لگتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میرے ساتھ ایک مرتبہ بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو تقریباً 6-8 مہینے تک ایک ڈرائیور بریک مارتا تھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی, اور ابھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں. یعنی مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ عادی ہو گئی ہے طبیعت اس کی. صحیح کہہ رہا ہوں. بائک کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو ہفتے بھر تک کے گھر پڑے رہتے تھے. ابھی اگر کار کا بھی ہو جائے تو کپڑے صاف کر کے اسٹیج پہ جاتے ہیں, چلو. اور بہت فکر مت کیا کرو, اور فکر مت کیا کرو. یہ وجود اپنے لیے نہیں ہے. سب سے بہترین موت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو, اور مانگا یہی ہے. اس لیے کہ بستر پہ مرنے والے تڑپ کر مرتے ہیں. اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں موت دے. بلکہ میں تو یہ تمنا کرتا ہوں عباس کی طرح جینا عطا کرے, حسین کی طرح مرنا عطا کرے. انتخاب عباس اس لیے کہا کیا ہے, عباس کا انتخاب اس لیے کہ عباس بڑا وفادار تھا اہل بیت.